صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن الصائب حدثني أبو ثورة بن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتصبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. هذا حديث غریب. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ استئذان و استئناس پہ ابی ایوب سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن پاک میں حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، تو سلام کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کہیں، لیکن قرآن پاک نے یہ جو فرمایا کہ حتی تستأنسوا، تاکہ جان پہچان ہو، ایناس ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یتکلم الرجل بتصبیحۃ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف السلام علیکم نہیں بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسے یعنی کلمات تسبیح، تحمید، تحلیل بھی کہے تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو. تستانس استیناس سے ہے. استیناس کا معنی ہوتا ہے معانست. معانست کا معنی ایک دوسرے سے انس پیدا ہو، یعنی نفرت پیدا نہ ہو بلکہ تسلی ہو کہ بھئی آنے والا جو ہے اچھا آدمی ہے. جیسے کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ انسان کی شکل میں تھے تو بی بی نے جب دیکھا تو فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک. تو فوراً آپ نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہوں، پیغام لا رہا ہوں، فرشتہ ہوں، آپ کیوں گھبراتی؟ تو ایناس پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی اچھا، ویسے بھی آدمی کو اچھا ذکر اللہ کا کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی فاسق فاجر یا ایسا برا آدمی تو نہیں ہے نا جو گھر کے دروازے پہ بھی کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو معنی یہ ہے کہ اچھا آدمی ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتکلم الرجل بتصبیحۃ، سبحان اللہ کہیں، او تکبیرۃ، یا تکبیر کا، او تحمیدۃ، یعنی حمد کہے الحمدللہ، یا تنحنح کہ کھانسی تھوڑی سی یعنی عارضی، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. فیؤذن اہل البیت، پھر گھر والے اجازت دیں تو داخل ہو. لیکن اس سند کے اندر غرابت ہے. وقال قتادہ رحمہ اللہ تعالی فی قوله تستأنسوا، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تستانسوا کا معنی کیا ہے؟ هو الاستئذان ثلاثا، یعنی کہ بس ایک دفعہ کا ادخل عن فلان نہیں، 3 دفعہ اذن مانگے، تاکہ بار بار اذن مانگنے سے آدمی آواز پہچان لیتا ہے، نام پہچان لیتا ہے، اور گھر میں اپنا اہتمام بھی کر لیتا ہے. عورتیں ہیں بھی ایک طرف ہو جائیں گی.
فمن لم يؤذن له منهم فليرجع، اور اگر اذن نہ ملے تو واپس آ جائے۔ تو یہ بھی استیناس ہے کہ بھی نہیں ضد کر کے نہیں میں تو کھڑا ہوں، بھائی اجازت نہیں ہے تو اس کا منع ہے، وہ مجبور ہے، ملنا نہیں چاہتا ہے، تو آپ واپس آ جائیں، بعد میں دیکھ لیں، نہیں بیٹھ جائے دروازے پہ، میں تجھے بیٹھا ہوں، تو یہ غلط بات۔ اما الاولی فلیسمع الحی، بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب پہلی دفعہ کہے گا السلام علیکم تو ساتھ ہمسائے کے جو گھر ہیں وہ بھی تو سن لیں گے نا کہ بھی کوئی بندہ آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اب جب دوسرے دفعہ اذن مانگے گا السلام علیکم تو وہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، جب تیسری دفعہ کہے گا السلام علیکم فَإِن شَاءَ أَذِنُوا وَإِن شَاءَ رُدُّوا، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اجازت دیں یا مرضی ہے کہ وہ انکار کر دیں، کیونکہ 3 دفعہ میں حکمت ہے کہ پہلی دفعہ جب آدمی جاتا ہے اور نیا ہے تو کھڑا ہے دروازے پر سلام کر رہا ہے تو ساتھ والا، دائیں والا، بائیں والا، سامنے وہ بھی سمجھ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو ملنے آیا، اور دوسری دفعہ جب سلام کرے گا تو گھر والے ذرا تیار ہو جائیں گے، بعض اوقات وہی مجلس ہے اور اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ اٹھ کے اندر چلی جائیں گی، اور تیسری دفعہ میں اب وہ ذہن تیار ہو جائیں گے کہ اس بندے کو ہم اجازت دیں یا ہم اس کو اجازت نہ دیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اذا تکلم ثلاثا، آپ جب کوئی بات بیان فرماتے تو اس بات کو 3 دفعہ بیان فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت تھی کہ جو حضور کے سامنے صحابہ تھے جو ذہین ہیں وہ پہلی دفعہ سمجھ جاتے، جو درمیانہ ذہن کے آدمی تھے وہ دوسری دفعہ سمجھ جاتے، اور جو بالکل بیچارہ یعنی کم ذہن کا آدمی ہے وہ بھی تیسری دفعہ، جب ایک بات کو 3 دفعہ دہرائیں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے اس اجازت مانگنے کے لیے بھی کم از کم 3 دفعہ اجازت مانگیں، مل جائے داخل ہوں، نہ ملے واپس آ جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو اس پہ برا نہ منائیں کہ ہر آدمی کے حالات ہیں، ہر آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْفَنَّ عَلَىٰ بَابِ قَوْمٍ رُدُّوكَ عَنْ بَابِهِمْ، اور اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو واپس لوٹاؤ، جیسے کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ بھئی ابھی لوٹ جاؤ بعد میں آنا تو آپ لوٹ آئیں، یہ نہیں کہ ان کے دروازے پہ جم کے بیٹھ جاؤ، فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، جب انہوں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی پھر دروازے پہ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَاجَاتٌ وَلَهُمْ أَشْغَالٌ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ، کیونکہ ہر آدمی کے کام ہوتے ہیں، ہر آدمی کی حاجات، وہ ہو سکتا ہے بیچارہ اپنے کسی کام میں مشغول ہے یا اس وقت وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی، تو اس کو بلا وجہ تو جبر نہ کرو کہ میں نہیں بیٹھا ہوں دروازے پہ جب تک نہیں اجازت دو گے، تو یہ زیادتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر جانا ہے اجازت لیں، سلام کریں، اچھی بات کریں، اذن مل جائے داخل ہوں، نہ ملے واپس آ جائیں۔ وقال مقاتل بن حیان فی قوله یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك، فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنس والقدر والدرن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت، کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کان الرجل فی الجاہلیہ، وہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنے کسی دوست کو ملتے تو سلام بھی نہیں کرتے، السلام علیکم نہیں، بس کہہ دیتے حییت صباحا یا حییت مساء، جیسے آج کل بھی رواج ہے صباح الخیر مساء الخیر، صباح النور مساء النور، تو یہ جاہلیت کے رواج ہے۔ اسلام کا تحیہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں اگر السلام علیکم کے بعد تم کہہ دو صباح الخیر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسلام سلام کو چھوڑ کر
کیونکہ سلام جو ہے یہ تو اسم من اسماء اللہ ہے، اور دوسرا سلام کا معنی سلامتی ہے۔ جب ہم کسی پر سلام کرتے ہیں معنی دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ سلامتی نازل فرما، اسی لیے ہر نماز کو ہم ختم کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ سب پر سلامتی اور رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پہ سلامتی اور رحمت ہو۔ اور یہی تحیہ ہے کہ اگر آدمی قبرستان میں بھی جائے تب بھی یہی کہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اگر یہ سارا نہ آئے تو السلام علیکم، یعنی قبرستان پہ بھی جا کے کہے تو کہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ تو یہ زندگی میں بھی ہمارا یہی سلام، مرنے کے بعد بھی یہی سلام، اور اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی یہی سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جنت میں جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہاں بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ملائکہ بھی یہی تحیہ کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو ملائکہ بھی سلام کہیں گے، اور خود رب العزت بھی اپنے بندوں پہ سلام کہیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام تو بڑی نعمت ہے، یہ کیا ہوئی تا حیاک اللہ یا صباح الخیر یا صباح النور یا مساء الخیر، یہ تو ایسے کلمات ہیں۔ اصل تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اصل تو وہ ہے جو فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہی رواج تھا، وہ کہتے تھے ہوئی صباحن و ہوئی مساءن، یہ تحیہ تھا۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی آدمی انطلق الی صاحب ہی اپنے کسی دوست کے گھر میں جاتا تو اجازت وہ کہتا دوستی پر کیا ہوئی، ہم اجازت لے کے جائیں گے، ہم اگر کھڑے ہیں اور اذن مانگ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دوستی کیسی ہوئی؟ دوستی کا زمانہ ہی ہے میں اس کے گھر جب چاہوں چلا جاؤں۔ وہ خدا کے بندے، اس کے گھر میں کوئی ایسی حالت ہے جو بندے کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے، تو اسلام کا ایک تو وہ ایسے کرتے تھے یہ علی اپنے گھر میں داخل جا شری میں آ گیا ہوں، تو آؤ گھر والے بھائی میں آ گیا ہوں، اور فیشق ذلک علی الرجل۔ اور کبھی یہ بات آتی پہ بڑی گراں گزرتی کہ یہ دیکھو اللہ کا بندہ ایسے دھڑم کر کے آ گیا ہے، اس وقت آنے کا وقت تھا بلا۔ اچھا کبھی کسی آدمی کے سونے کا وقت ہے، لیٹنے کا وقت، اچھا کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، تم گھر سے اوپر داخل ہو گئے تو یہ تو طریقہ چلے گا۔ یہ آج کل بھی یہی جاہلیت ہے، آج کل بھی دیکھ لیں گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور بائی بائی اور ٹاٹا ٹاٹا، تو پتہ نہیں کیا کیا بلائیں جہنم میں، ہائے ہائے پتہ نہیں کیا بکواس شروع کر دی ہے دنیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسلاً تو یہ انگریزوں کی اولاد نہیں بنے لیکن عملاً بن گئے۔ نسلاً تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن عادات وہی اپنائے ہیں جو انگریز، بالکل یہ کالے انگریز، وہ گورے تھے یہ کالے ہیں، فرق اتنا ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ وہ کرسمس مناتے ہیں یہ بھی مناتے ہیں، اچھا وہ بھی گڈ مارننگ یہ بھی گڈ مارننگ، وہ جناب نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں یہ بھی مناتے ہیں، اسی طرح وہ جناب یہ ہے کہ شام کو بیچ پہ آئیں گے اور بالکل اوریاں لباس میں اور سیر کریں، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہر وہ عادت جو کفار کی ہے وہ آج مسلمانوں کے گھر میں داخل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تہذیب اسلام کا تو جنازہ نکل گیا ہے نا، بڑے سے بڑے گھر میں چلے جائیں تجربہ کر لیں، یعنی اللہ اعتراض سے بچائے، ہم خود گناہ گار ہیں کسی پہ کیا اعتراض کریں گے، لیکن آپ تجربہ کر لیں بڑے سے بڑے گھر میں چلے جائیں، اگر نماز کا وقت ہو آپ دیکھیں کوئی گھر کا بندہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھے، اور ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی۔ اچھا اور اگر تو آپ نے ارادہ ظاہر کر بھی دیا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور دو تین آدمی ہوں نا تو گھر والوں کو کوٹھی والوں کے لیے عذاب آ جاتا ہے، مسلح وغیرہ تو ان کے پاس ہوتے نہیں، پھر وہ بیچارے بیڈ شیٹ نکالتے ہیں، بستروں کی چادریں دھلی ہوئی بس بچھا دی، چلو یہ مولوی ہیں گلے پڑ گئے ہیں جان چھوڑے۔ اچھا اور کتنے تمہارے مسلمان ہیں 20 گریڈ کے، 21 گریڈ کے، 22 گریڈ کے، ان کو وضو کا پتہ نہیں،
ان کو غسل کے فرائض و واجبات کا بھی پتہ نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ میں کہتے ہیں جی واجبات کیا، غسل کیا، بس پانی پا لیا ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا، ایک دفعہ ہم نیو یارک میں تھے تو وہاں ایک دوست نے دعوت کی اور بڑا مجبور کیا کہ آپ ضرور آئیں۔ انہوں نے کہا جی وہ سید ہے اور کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہے شاید، وہ اس نے گھر بنایا ہے، وہ بس اس کی خوشی ہوگی کہ وکیل صاحب بھی آج میرے گھر میں آ جائیں۔ میرے گھر میں جانے سے کیا ہوگا، بہرحال چلے گئے۔ تو اس نے مجھے پتا نہیں تھا کہ بھی بڑا اہتمام کیا ہوا ہے، وہاں گئے تو ماشاءاللہ کم از کم 40-50 تو صرف ڈاکٹر تھے، کیونکہ وہ خود ڈاکٹر تھا، اس کی دوستی بھی تو ڈاکٹروں سے تھی، اور بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت آ گیا یا اللہ عالم عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آدمی اکٹھے ہیں، اب یہاں سے کسی مسجد میں پہنچنا اتنے آدمیوں کا تو مسئلہ ہے، تو لہذا جن کو وضو ہے الحمدللہ، نہیں ہے وضو کر لو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ بہرحال سب نے وضو کر لیا، مصلے بچ گئے۔ جب عین ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر بھی ہو گئی، اب میں نے نماز شروع کرنی تھی تو ایک آدمی جلدی سے اندر سے آیا، اس نے کہا باقی صاحب کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا حضرت آپ یوں کھڑے ہیں، کہا بس ادھر ہے۔ وہ بڑا دینی آدمی تھا، مذہبی آدمی تھا، اس نے صرف کمپس نکالا اور سامنے رکھا، اس نے کہا جی کعبہ شریف ادھر ہے کدھر؟ میں نے کہا یار یہ سید کا گھر ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کعبہ کدھر ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کعبہ شریف کدھر ہے۔ اچھا پھر 30-40 اور وہ بھی جاہل نہیں، سب پڑھے لکھے ڈاکٹر، کوئی بھی نہیں کہتا بھی غلط کھڑے ہو۔ وہ تو اللہ اس کو جزا دے، کوئی ایک بندہ بیچارہ دوڑتا ہوا، وہ بھی یعنی دعوت میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا نا ہماری صفیں بنی ہوئی تو بھاگا بیچارہ گاڑی چھوڑ کے۔ میں نے کہا کدھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کعبہ شریف تو بالکل الٹ میں ہے۔ اب کسی نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ میرے پاس کمپس ہے، قبلہ کا بلال نکالا رکھا، انہوں نے کہا بتاؤ؟ اچھا جی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ کیا سمجھ نہیں آیا بھائی تم جو مکان بنا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کعبہ کدھر ہے؟ مکان بنتے بنتے بھی سال لگا ہوگا، تو پورا سال تم اپنے گھر آتے رہے جاتے رہے، کبھی خیال ہی ضرورت ہی نہیں آئی نا کہ سوچے کہ کعبہ کدھر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اچھا آج آپ تجربہ کریں، آپ گھر میں جائیں، آپ کا جو 4-5-6-7 سال کا بچہ ہو نا جی، اس سے موبائل کے جتنے نئے ماڈل ہیں نا سب کے نمبر یاد سن لو، جتنے نئے کیمرے آئے ہیں ڈیجیٹل سب آپ کو بتا دے گا، جتنے ٹیلی ویژن پہ چینل آتے ہیں وہ سب آپ کو سمجھا دے گا، ریموٹ کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ میں اپنا موبائل چھوٹے بچے کہتے ہیں یار مجھے ٹھیک کر کے تو مجھے پتہ نہیں لگتا، اس کو آتا ہے مجھے نہیں آتا۔ اچھا اس سے کہو کہ جناب مہربانی فرما کے ہمیں دعائے کنوز سنا دو، کہے گا یہ کیا ہوتی ہے؟ جب باپ کو نہیں آتی تو بیٹے کو کیسے ہے؟ شوہر کو نہیں آتی تو بیوی کو کیسے ہے؟ بس آ جاتی ہیں، نماز ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں، لوگ رکوع میں جا رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، چلو ہم بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں یہ بھی، لوگ حجر اسود سے طواف شروع کریں گے، کل وہی مقام ابراہیم سے شروع کریں گے، سارے ادھر سے شروع کریں گے۔ وہ تو ایک روٹین ہے نا جی، دیکھ رہے ہیں نا کہ جی اچھا بھائی جیسے لوگ کریں گے۔ احرام باندھا ہے اس نے بھی بغل نکال لیا، کوئی احساس نہیں۔ اچھا احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، سب سر ننگے کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی تمہارا احرام شروع ہی نہیں ہوا تو سر سے کپڑا کیسے اتار لیا؟ وہ نیت کرو گے، لبیک پڑھو گے تو احرام شروع ہوگا نا، تو 2 رکعت احرام سے پہلے پڑھ رہے ہو، اس میں اپنی نماز کو بلا وجہ سر سے کپڑا اتار کے مکروہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا احرام مکمل ہو گیا، عمرہ ہو گیا، صفا ہو گئی، طواف ہو گیا، سر منڈا لیا، واپس آئے، نماز کا وقت ہے، کھڑا ہے، پھر بھی سر ننگا کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور تم نے سر منڈا لیا، احرام کھل گیا، تو کیا کرو اڑو اچھی طرح؟ نہیں ضرورت نہیں نا جی، مقصد ہے کہ دین اسلام کے احکام جو ہیں وہ اتنا غیر ضروری ہے کہ اس کے پوچھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ کون نہیں، ہر آدمی پڑھا لکھا ہے۔
ماشاءاللہ سب سمجھ سکتے ہیں، ایک دن کتاب پڑھ لیں سارے مسئلے یاد ہو جائیں گے، لیکن ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے جاہلیت کی یہ رواج تھے کہ بس داخل ہو جاتے تھے گھروں میں اور پوچھتے نہیں تھے، لیکن میرے اللہ نے وَلَعَلَّهُ يَقُولُ غَالِي وَغَيَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، اللہ پاک نے یہ ساری عادات جاہلیت کو بدل ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ستر اور عفت کے مسائل سمجھائے تاکہ آدمی ہر حال میں پاک ہو، ہر حال میں صاف ہو، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہ لگ سکے، کسی قسم کی کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی درد بھی میل کو کہتے ہیں کہ یعنی کسی قسم کا اعتراض بھی نہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ اجازت نہ لیں، مثلا آپ نے دوستی ہے آپ رات کو 12 بجے آئے، اجازت لی گھر میں، بس داخل ہو گئے، آپ کے بعد اچھا اندر کوئی بھی نہیں، اس کی بیوی تھی اکیلی، اب آپ کو احساس بھی ہوا، آپ نکلے، اس کا شوہر آ گیا، وہ کیا سمجھے گا کہ آپ میری عدم موجودگی میں کیسے اندر چلے گئے؟ تو فتنہ شروع ہو گیا، حالانکہ آپ کی بھی کوئی نیت بری نہیں تھی، نہ نعوذ باللہ اس عورت کی کوئی نیت بری تھی، صرف اسلام کے حکم کو آپ نے چھوڑا۔ اگر آپ کھڑے ہوتے، اجازت مانگتے ہو، بتا دیتی کہ بھی آپ کا بھائی گھر میں نہیں، آپ واپس آ جاتے، بات ختم ہوتی، کسی قسم کا اعتراض ہی نہ ہو۔ اب جو آدمی دیکھے کہ میری عدم موجودگی میں ایک آدمی آتا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے اور میری بیوی چائے پیش کر رہی ہے، ماشاءاللہ چاکلیٹ پیش کر رہی ہے اور بڑی بڑی اس کی خدمات ہو رہی ہیں، چاہے آپ کتنے صاف ہوں، دلوں میں تو میل آ گئی کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے۔ اور آج کل تو جناب اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، فلمیں دیکھ دیکھ کر ہماری بیٹیاں اتنا آگے بڑھ گئی ہیں کہ برف کے کیوب بناتے ہیں نا جی، چھوٹے ٹکڑے، تو وہ دل کی شکل کے بناتے ہیں، کوئی دل کی شکل کا ہوگا، کوئی انسانی شکل کا ہوگا، اور پھر وہ آپ کے گلاس میں ڈالیں گے تو اشارہ ہوگا کہ دیکھو میں دل ڈال رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماں سوا اللہ کے آگے رونے کے بلا مولوی کیا کر سکتا ہے؟ یا اب ہماری باتیں کون سنتا ہے؟ اللہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے۔ کافی دن ہو گئے مجھے ایک ٹیلی فون آیا، تو اس نے کہا جی کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور میں آپ سے واشنگٹن سے بول رہی ہوں، امریکہ سے، بڑی مشکل سے مجھے آپ کے نمبر ملے تھے۔ تو میں نے کہا بتائیں بہن بیوی، فرمائیں کیا بات؟ تو انہوں نے کہا بس میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ کے لیے بڑی دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا گھر جو ہے وہ بالکل اجڑ گیا، تباہ ہو گیا تھا، لڑکے لڑکیاں گھر میں 24 گھنٹے ناچ ہے، رقص ہے، نہ نماز، نہ خدا، نہ رسول، نہ قرآن۔ کبھی دوست آ رہے ہیں، گیدرنگ ہے، آج جناب فلاں کی برتھ ڈے ہے اور آج اس کی یہ ہے اور آج اس کی یہ ہے۔ اللہ نے کسی طرح کسی دوست کے ذریعے ہمیں آپ کے تقریروں کا البم ملا، تو ہم نے اپنے گھر میں آہستہ 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 اس کو چلانا شروع کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا سارا گھر نماز پڑھتا ہے، میری بیٹیاں پردہ کرتی ہیں اور باقاعدہ حیا ہے، شرم ہے، غیروں کا آنا بند ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کو شکریہ۔ میں کہا میرا شکریہ، میرے زبان میں اتنا اثر ہوتا سب پہ نہ ہو جاتا، میرے اپنوں پہ نہ ہو جاتا۔ یہ اللہ نے تیری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ چاہے تو دیوار پہ لکھے ہوئے سے بھی ہدایت مل جائے، اور اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے محدثین، مفسرین، انبیاء کے گھر کے اندر بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے بات نہ مانی۔ تو بہرحال کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے، باقی حالات بگڑ چکے ہیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها وهذا الذی قالہ مقاتل حسن، یعنی اچھی بات۔ ولہذا قال تعالی ذلکم
خیر لکم، یعنی الاستئذان خیر لکم، یہ اذن مانگنا، دروازے پہ کھڑے ہو کے بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وخیر من الطرفین للمستأذن ولأہل البیت، تیرے لیے بھی خیر ہے، گھر والوں کے لیے بھی خیر ہے۔ جب تم اسلام کے حکم پہ چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے خیر بنا دیں گے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیے ہیں، تیرا بھلا ہے نا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تم اجازت مانگو نہ مانگو، تمہارے گھر میں بربادی آئے، تباہی آئے، خدا کا کیا ہے؟ ساری مخلوق ختم ہو جائے، اللہ کا کیا نقصان؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے تیرے لیے، تیری بہتری کے لیے، تاکہ تیری عزت محفوظ رہے، تیرا گھرانہ محفوظ رہے، چادر چار دیواری کا تحفظ رہے، اور مسلمان صاف ستھرا ہو، اس کی زندگی پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ وقوله تعالی فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن۔ اللہ نے فرمایا اگر گھر میں کوئی بندہ نہیں تو گھر میں داخل نہ ہوں، اور جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، کیوں کہ یہ اس کا گھر ہے، تیرا گھر تو نہیں ہے نا۔ جب اذن نہیں ہے تو بغیر دوسرے کے گھر میں کیسے تصرف کرو گے، دوسرے کے گھر کے اندر کیسے قدم رکھو گے؟ تو اس لیے شریعت نے حکم دے دیا، ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکیٰ لکم اذا ردوکم من الباب قبل اذن او بعدہ۔ تمہاری اذن مانگنے سے پہلے یا اس کے بعد میں اگر گھر والوں نے کہا کہ بھئی ابھی لوٹ جائیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو آپ لوٹ جائیں، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے۔ یہ نہیں کہ ضد کر کے کہیں گے نہیں جی وہ دروازہ کھولے نا، مجھے دوسرا کمرہ کھول دے، میں وہاں بیٹھ جاتا۔ کیوں بھائی؟ جب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ جاؤ تو بس لوٹ جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم۔ وقال قتادہ قال بعض المہاجرین فقد تردوننی کلہ هذه الآیہ، بعض مہاجرین صحابہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی ہمیں تمنا رہی کہ اس آیت پہ عمل ہو جائے، کہ ہم جائیں اور کوئی ہمیں کہے کہ لوٹ جاؤ، لیکن کسی نے کہا نہیں تو ہم عمل بھی نہ کر سکتے، کوئی کہتا تو ہم عمل کرتے نا کہ لوٹ جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وبعدت ان استاذن علی بعض اخوانی فیقول لی ارجع فارجع وانا مغتبط، کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا، چاہتا رہا کہ جب میں کسی دوست کے گھر میں، بھائی کے گھر میں جاؤں، وہ مجھے کہیں لوٹ جاؤ، میں لوٹ جاؤں تاکہ میرا اس آیت پہ عمل ہو جائے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وقال سعید بن جبیر فی الآیہ لا تقفوا علی ابواب الناس، لوگوں کے دروازے پہ کھڑے نہ رہو، اذن مل جائے داخل ہو جاؤ، نہ ملے لوٹ جاؤ۔ کیوں آپ دروازے پہ کھڑے رہیں گے دیکھنے والے کہ پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے، ہزار باتیں دماغ میں پیدا ہوں گی، تو کسی کو موقع ہی نہ دو، اذن مل جائے داخل ہو جائے، نہ ملے چلے جائیں۔ وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، هذه الآية الكريمة خص من الذي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک حکم دیا کہ ایسے گھروں میں داخل ہونا بغیر اذن کے بھی جائز ہے جس میں کوئی نہ رہتا ہو، جس میں کوئی نہیں رہتا، تمہارا سامان پڑا ہے اٹھانا ہے اس میں جا سکتے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان خانہ ہے اور مالک نے تمہیں اجازت دی ہے، مہمان خانے میں ٹھہرا دیا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ مہمان خانے میں اور کوئی نہیں، صرف میں ٹھہرا ہوں، تو اب اذن لینے کی ضرورت نہیں، جا کے اپنا سامان تم اٹھا سکتے ہو۔ قال ابن جریج قال ابن عباس لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ثم نسخ واستثناء، یعنی اجازت نہیں مگر یہ استثناء ہے، ایسے گھر جن میں کوئی نہ رہتا ہو، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم،
وقد روان کرم حضرت وقال آخرون هي بیوت التجار کالخانات ومنازل الاسفار وبیوت مکہ وغیر ذلک۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے تجارتی کی دکانیں ہیں، مراکز ہیں، تو گویا وہ تو کھولے اسی لیے گئے نا کہ لوگ آئیں گے تو سودا لیں گے، یا مسافر خانے ہیں اسی لیے تو بنائے گئے، کوئی آئے اور مسافر خانے میں آ کے ٹھہرے۔ یا اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیوت مکہ، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک مکے کا گھر جو ہے وہ کرائے پہ دینا بھی جائز نہیں، وہ کہتے ہیں یہ مکہ تو سب کے لیے ہے۔ بہرحال فتویٰ یہ ہے کہ کرائے پہ لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عام سادہ گھر تھے۔ اب جب لوگ کروڑوں روپے لگا کے ہوٹل بنائیں گے تو ہمیں مفت کون ٹھہرائے گا؟ ایک صاف سی بات ہے، تو اس لیے اب فتویٰ اسی عالم۔ وقال مالک زید بن السمع بیوت الشعر، یعنی اس سے مراد ہے جو خیموں کے گھر ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ پہلے والی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایسے گھر ہیں جن میں کوئی نہیں ٹھہرا ہوا، یا مثلا مہمان خانہ ہے اور مالک نے تمہیں ایک دفعہ اجازت دے دی ہے اور تمہیں تسلی ہے، وہاں کوئی عورت نہیں، کوئی غیر نہیں، کچھ نہیں، اور تمہارا سامان بھی اندر رکھا ہے، تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا، پھر ہوٹل میں جانے کے بعد میں نے غسل کیا، باہر آنے پہ یاد آیا کہ میں تو بھول گیا میں نے بال نہیں کٹوائے تھے، تو پھر جا کے میں نے بال کٹوائے۔ بہرحال اگر تھوڑی دیر ہے، اتنی دیر ہے کہ حمام میں گئے اور آئے اور بال کٹوا لیے تو کوئی جرمانہ نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ مسئلہ کم از کم روز میں بتاتا ہوں، یا تو پوچھنے والے نئے آ جاتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے عزیز گزارش یہ ہے کہ مثلا اب جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں، کسی کی سیٹ آج ہے، کسی کی کل ہے، کسی کی 5 دن بعد ہے، انہوں نے شوال میں عمرہ کیا، واپس گھر چلے گئے، ان پہ کوئی جرم نہیں۔ یہ نہیں کہ حج فرض ہو گیا کیوں حج چھوڑ دیا، یہ بات۔ عمرہ کریں، 1 کیا ہے، 2 کیے ہیں، چلے جائیں، کوئی منع نہیں۔ 1 نمبر 2 بات یاد رکھیں کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، یعنی اصل مکے والے ہیں، یا جو لوگ رمضان المبارک میں آ کے مکے میں رہ گئے، ان کے لیے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ شوال میں کوئی عمرہ نہ کریں، لیکن حج کریں گے تو ان کا حج مفرد ہوگا، ان کو حج کی بکری بھی نہیں دینی ہوگی۔ ان کو اشہر حج میں وہ فرماتے ہیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمتع اور حج قران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہیں، جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ حرم میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے یا میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران ہوتا ہے۔ تمتع اور قران اسی کے لیے ہوتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جن کا اہل جو ہے وہ مکے میں نہ رہتا ہو، حد حرم میں نہ رہتا ہو اور میقات کے اندر نہ رہتا ہو، ان کے لیے۔ اب مثلا ایک آدمی جدے رہتا ہے، ایک آدمی وادی جموم میں رہتا ہے، ایک آدمی وادی فاطمہ میں رہتا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر احدہ میں رہتا ہے، تو یہ سارے میقات کے اندر ہیں، کیونکہ میقات جو ہے وہ رابق ہے، میقات جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، میقات جو ہے وہ طائف ہے، میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ اس کے اندر رہنے والوں کے لیے حج افراد ہوتا ہے، تمتع نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اتفاق کی بات ہے کہ مثلا ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، مثلا میں رہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے اللہ محروم نہ کرے، تو میں چلا جاتا ہوں پاکستان۔ اب میں پاکستان سے آ رہا ہوں شوال میں یا ذوالقعدہ میں، تو اب میری مرضی ہے میں تمتع کروں یا قران کروں، کیونکہ اب میں آفاق سے آ رہا ہوں، اب میں باہر چلا گیا نا۔ اب جب میں آ رہا ہوں تو اب میری مرضی ہے، میں چاہے حج مفرد کا احرام باندھ لوں، پھر مجھے حج تک احرام میں رہنا ہوگا، یا میں تمتع کا یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھ لوں، آگے عمرہ کر کے احرام کھول دوں، 8 کو پھر حج کا انشاءاللہ احرام باندھوں، تمتع ہو جائے گا۔
یا میں عمرے اور حج کا ملا کے قران کا احرام باندھوں، چونکہ اب میں آفاقی ہو کے آ رہا ہوں، چاہے مکے میں رہتا تھا لیکن اب تو میں باہر سے آ رہا ہوں۔ بات کو سمجھیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے رمضان المبارک کے بعد مثلا عید منائی مدینے میں، اب جب وہ عید کے بعد آئے تو انہوں نے عمرہ کر لیا، عمرہ ان کا شوال میں ہو گیا۔ شوال جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے۔ اچھا، اب مدینے سے آ کے عمرہ کیا، پاکستان چلے گئے، ٹھیک ہے چلے جائیں، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر وہ نہیں گئے، عمرہ بھی کر لیا، اب اس سال ان کے حج کرنے کا ارادہ ہے، تو اب صورت یہ بن گئی کہ ان کا عمرہ بھی ہو گیا حج کے مہینے میں اور اب حج بھی کریں گے۔ تو لہذا بعض ائمہ کرام حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تمتع ہو گیا ہے، کہ انہوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور حج بھی کر رہے ہیں، تو تمتع اسی کو کہتے ہیں، لہذا وہ ایک بکری حج تمتع کی ادا کریں گے اور کوئی جرمانہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ آفاقی تھا، مثلا پاکستانی تھا، لیکن عید مدینے میں کرنے سے اس کو عمرہ کرنا پڑ گیا ہے، لیکن اس نے عمرہ اپنے میقات سے تو کیا نہیں ہے، اس کا میقات تو پاکستان سے آتے ہوئے آنا تھا، لہذا وہ کہتے ہیں اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا ہے تو ایک بکری دم جبر ادا کرے، لیکن حج اس کا مفرد ہوگا، اس کا تمتع نہیں بنے گا۔ تو یہ ائمہ میں موٹی بات یہ ہے کہ ایک بکری دے اور حج کرے، بس جھگڑے میں نہ پڑے، یا دم جبر ہے یا دم تمتع ہے، بکری تو دونوں امام کہہ رہے ہیں نا بھرے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک اس کو دم جبر قرار دے رہے ہیں، ایک اس کو دم تمتع قرار دے رہے ہیں۔ تو لہذا جن لوگوں نے رمضان المبارک کے بعد مدینے سے عمرہ کر لیا ہے، طائف سے عمرہ کر لیا ہے، وہ ایک بکری دینے کے لیے تیار ہے، اپنا حج کریں انشاءاللہ، اللہ سب قبول فرمائیں، سب کے لیے آسان فرمائیں۔ تو مسائل کو اچھی طرح دماغ میں بٹھاؤ، یا پھر یہ کرو کہ نہ اپنے آپ کو پریشان کرو اور نہ بلا وجہ ہمیں پریشان کرو، کیونکہ اب جو مسئلے آپ کو ہم بتا رہے ہیں انشاءاللہ اس حرم کے نکلنے کے بعد بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جب حج قریب آ جائے گا نا، اس وقت پھر مسائل پوچھ لینا، اور جن لوگوں نے حج کرنا ہے ان کے لیے میری نصیحت ہے کہ وہ حج کے مسائل کی کتابیں لے لیں، اردو میں بھی موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں، اور ہر مسلک کے علماء کی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے، حنفی علماء کی بھی موجود ہیں، شافعی علماء کی بھی موجود ہیں، حنبلی علماء کی بھی موجود ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی موجود ہیں۔ وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ کتابیں لے کے اس کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، ان کو بار بار پڑھو، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا دو، اور کسی سمجھ والے سے، کسی عالم سے وہ جگہ سمجھ لو۔ جب 2 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھو گے انشاءاللہ تمہارا حج صحیح ہو جائے گا۔ یہ نہ کرو کہ پڑے ہوئے ہیں، تکلیف بھی کر رہے ہیں اور جناب سوکھی روکھی بھی کھا رہے ہیں، لیکن حج کا مسئلہ نہیں سیکھ رہے، پھر کیا فائدہ ہوا حج کرنے کا؟ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کیا، لیکن طواف کے بعد 2 رکعت میں نے نہیں پڑھے، میں درس میں بیٹھ گیا، میں بھول گیا، اب یاد آ گیا، اب پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہیں افضل یہ ہے ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھیں۔ مقام ابراہیم پہ رش ہے، جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھیں، حتیم میں بھی رش ہے، جگہ نہ ملے تو طواف کی جو جگہ ہے ساری جگہ میں کسی جگہ پڑھ لیں، اگر یہاں بھی رش ہے حرم میں پڑھ لیں۔ اچھا، آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھے، گھر پہنچ گئے، وہاں یاد آیا اوہ میں نے تو طواف کی 2 رکعت، گھر میں کھڑے کھڑے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ دین تو بڑا آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نے ہر بات پہ اپنا دین کو اپنے سانچے میں ڈھالا۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک آدمی چاہتا ہے میں خیرات کروں،
اور اس خیرات کا ثواب جو ہے اللہ میرے والدین کو یا دادا دادی نانا نانی باپ ماں رشتے داروں کو پہنچا دے۔ تو اس نے خیرات کی اہتمام کیا، لیکن مولویوں نے ایسی پٹی پڑھائی ہے، اس نے کہا بالکل ثواب نہیں ہوگا جب تک مولوی کو بلا کے ختم نہ پڑھاؤ۔ اب دیکھو ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کہ نہیں؟ چاول ہمارے، گھی ہمارا، پیسہ ہمارا، محنت ہماری، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے۔ اب اس سے بڑی بے وقوفی ہے کچھ؟ تو ہم نے خود مشکل بنا دیا نا دین کو۔ ورنہ آپ کی نیت ہوئی کہ یا اللہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں فلاں رشتے دار کو مل جائے، بس خیرات کھلا دے، ثواب تو میرے اللہ نے دینا۔ کوئی ختم پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ختم صغیر کی ضرورت نہیں، کوئی ختم کبیر کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خیرات ہے، آپ کرنے والے، قبول کرنے والا میرا رب ہے۔ اب دیکھیں نا جی، طواف ہے اسلام میں۔ طواف کیا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 7 چکر کرو، 2 رکعت پڑھو، بس طواف اسی کا۔ اب اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے نا۔ الشوط الاول اللہم اللہم انی اعوذ بے کیا ہے؟ یہ کس نے تم کو عذاب میں ڈالا ہے؟ طواف تو چکر لگانے کا نام ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ طواف کا معنی کیا ہے؟ طاف یطوف، پھرنے کا نام ہے طواف۔ کہ آپ نے حجر اسود سے نیت کی بسم اللہ اللہ اکبر، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اور 7 چکر پورے کر لیے۔ اللہ نے کہا پھرنا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام ہے۔ السلام علیکم، میرا بندہ تو پھر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرا بندہ میرے گھر کے باہر پھر رہا ہے۔ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، بلکہ تم الٹا کہتے ہیں اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ ورنہ میرے مدنی سرکار نے تو طواف کو کتنا آسان کیا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور کیا پڑھا؟ وجہ کیا تھی اس چیز کے پڑھنے کی؟ کوئی سیل وغیرہ کام چھوڑ گیا ہوگا نا، بیٹری ہے، سیل ہے۔ دیکھا حضرت کو، ان کا دور بھی نہیں دیکھا۔ البتہ میں نے ان کے علاقے میں گیا تھا تھانہ بھون میں، تو دیکھا، میں نے کہا پتہ تو کروں، وہ بھی تو پیر تھے نا، پیروں سے تو آدمی کو ڈر لگتا ہے نا۔ میں نے کہا پتہ کروں گے وہاں بھی کوئی کبا شبا کو مزار شراب تو نہیں بنی ہوئی۔ تو وہاں بالکل سادہ سی قبر تھی، بالکل اتنی اونچی ہوگی، بالکل سنت کے مطابق، کوئی کمرہ نہیں، کچھ نہیں، ایک باغ ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر وہ قبر بالکل عین سنت کے مطابق، الحمدللہ۔ تو بہرحال ایک دفعہ وہ تشریف لا رہے تھے، ان کے ایک رشتے دار تھے، وہ انجینئر تھے کسی محکمہ انہار میں۔ تو گرمی کے دور میں وہ ہیڈ لوگ پہنتے تھے نا، ایسے آگے بھی ہیڈ ہوتا ہے اور پیچھے بھی، تاکہ سن سٹروک سے محفوظ رہے آدمی۔ حضرت ٹانگے پہ جا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، تو حضرت نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی ٹانگا روک دیا، حضرت نے بھی ٹانگا روک دیا، رشتے داری تھی۔ حضرت اترے وہ ملنے کے لیے، وہ بھی اترا دوڑ کے، اور جلدی سے ہیڈ اتارا اور حضرت کو ملا۔ تو حضرت نے معانقہ بھی فرمایا اور بڑے محبت سے فرمایا کہ بھائی، انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی برائی ہو نہ ہو، 2 دلوں کو ملنے نہیں دیتی بدبخت۔ دیکھو نا، انگریزی ٹوپی ہوا کہ ہے تو کیسے ملیں گے؟ دیکھا نہیں، پی کیپ والے بیچارے الٹی کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہ نماز کیسے پڑھنے دے وہ؟ تو یہ انگریزی بلائیں جب سے بنی ہے نا جی، اب آدمی محتاج ہے، پہلے چل رہا ہو سبھی کر، پھر نہ چلے، اب کیا کرو؟ جب تک نہیں تھے تو گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ مصیبت گلے میں پڑ گئی ہے، اب اس کا ایک سیل بھی ختم ہو جائے، مولوی صاحب کا سیل بھی ختم ہو جاتا ہے، عادت ہو گئی نا، مجبوری، ورنہ پہلے ہر کوئی ایسے تقریریں کرتا تھا۔ وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا پولیس میں، بہت بڑے عہدے پہ، آئی جی تھا، اب بھی شاید ہو، اللہ عالم، بہرحال نوکری میں تو نہیں ہوگا، ریٹائر ہو گیا ہوگا۔ تو وہ مجھے کہتا تھا مکی صاحب ہمارے پاس تو مولویوں کا بڑا بہترین علاج،
ایسے دوست تھے نا گپ شپ لگاتے تھے، کہتا ہے جی سیاست دانوں کا اور مولویوں کا بڑا آسان علاج ہے، مولویوں کا سپیکر بند کر دو، سیاست دانوں کی خبریں اخبار میں نہ آنے دو، یہ 2 مہینے میں مر جائیں گے جانیے۔ انہوں نے کہا ان کو سیدھا کرنے کا بڑا آسان علاج ہے، سیاست دان کی خبر نہ لگنے دو، اخبار میں مر گیا خلاص، کون پوچھے گا؟ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اخبار میں ان ضرور رکھیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے بھی اخبار میں خبر لگے تو نام بنے نا۔ اور مولوی کے آگے سپیکر ہٹا لو تو گالی کیسے دے؟ غصہ کس پہ نکالے؟ وہ تو غصہ پھر گلے پہ نکالنا پڑے گا، 2 دن میں گلا بیٹھ جائے گا، جان چھوٹے گی، سلام علیکم، فی امان اللہ، گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے لوگ بڑے ظالم ہیں جی، سپیکر نہیں چلانے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو کیمرے سے تقریب یا محفل کی پوری کارروائی محفوظ کر کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، محفوظ کرنے بھی حرام ہیں اور دیکھنے بھی حرام۔ اگر آپ نے مووی بنائی ہے دریا کی، سمندر کی، باغ کی، بندہ نہ ہو، جاندار نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر جاندار انسان ہیں، مرد ہیں، جیسے آج کل تو مصیبت ایک اور اللہ کا عذاب آ گیا ہے نا کہ شادی پہ مووی بنتی ہے اور لوگوں کو، دوستوں کو دکھاتے ہیں یار میری شادی کی مووی دیکھو نا، تو بیوی کی بہنیں، اس کی اپنی بہنیں، اس کی مائیں، سب میک اپ سنگار کر کے کھڑی ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کہ پتہ نہیں یہ شریف آدمی کی شادی ہے یا کسی غلط آدمی کی شادی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ میں کل سے عمرے کے لیے پاکستان سے آیا ہوں، رمضان المبارک کا روزہ پاکستان 1 یا 2 دن پہلے رکھا جاتا ہے، بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کل آئے ہو، تم عید بھی پاکستان کر کے آئے ہو، تمہیں کیا جھگڑا ہے اس روزے کا؟ تم نے روزہ شروع بھی پاکستان میں کیا، ختم بھی پاکستان میں کیا، مسئلہ پوچھنے کی کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ تو وہ پوچھے کہ جنہوں نے رمضان شروع کیا پاکستان میں، پھر رمضان میں آ گئے مکہ شریف، یہاں بنے 30 روزے، ان کے بنے 28 روزے، تو ان کو 2 روزے رکھنے ہوں گے۔ تم تو آئے ہی کل ہو، تمہارا روزہ بھی پاکستان میں، عید بھی پاکستان میں، تو جھگڑا ہی نہیں۔ کہتے جی کہ میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا، تو اسی دوڑنے میں نے ایسے آنکھوں کو ہاتھ لگایا تو بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اگر وضو کرے آدمی بال گر جائے، کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاتھ سر کو لگایا بال گر گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بال یاد رکھو وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔ منع کیا ہے احرام میں کہ احرام کی حالت میں بال توڑو نہ، بال کاٹو نہ، اس طرح نہ پھیرو جب تک احرام سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ یہ تھوڑا کہ بال گر گیا تو گر گیا، اچھا خود حاجی گر جائے پھر کیا کرو گے؟ پھر عمرہ بھی گر گیا، کیا کرے آدمی؟ اللہ رحمت کرے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ بھئی دماغ مولوی کا کھایا جائے، بس اپنا استعمال نہیں کرتا۔ وہ ایک ڈاکٹر کسی مریض کو سمجھا رہے تھے نا جی، اس نے کہا کہ جی آپ دوائی تو میں نے لے لی ہے، کیا کھاؤں؟ اس نے کہا بھائی جو مرضی ہے کھاؤ، بس یہ گھی وی اور چکناہٹ والی چیزیں، زیادہ میٹھا یہ نہ کھانا، باقی وہ 2 منٹ کے بعد پھر اور جی حضرت وہ ذرا بتائیں کہ کیا کھاؤں؟ اس نے کہا ہر بلا کھاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ تو آپ بھی مولوی کو بخشیں، اللہ کے بندے کون آدمی ہیں؟ وہ دیکھو نا، اب داڑھی ہے، وضو کریں گے، خلال کریں گے، کئی دفعہ بال گر جاتے ہیں، سانس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی نے عورت کو طلاق دی جب وہ حاملہ تھی، اس نے گناہ کیا اور خلاف سنت کیا۔ سنت کے مطابق آدمی اس وقت طلاق نہ دے جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے۔ اگر حیض میں ہے تو حیض سے پاک ہو جائے، اور اس پاکی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے بھی نہ، پھر طلاق دے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں طلاق دینے والا گنہگار تو ضرور ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی نا۔ اب دیکھو نا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کر کے ریوالور پکڑے، گولی مارے، لگ جائے گی، بغیر وضو کے بھی مارو تو گولی تو لگ جائے گی۔ گولی تو گولی ہے نا، وہ تو نہیں پوچھتی تمہیں وضو ہے کہ نہیں ہے۔
पागल आदमी अपनी बीवी को तलाक दे, पागल होने का फैसला तुम नहीं करोगे, वो डॉक्टर करेंगे। तुम हर किसी को पागल बना दो। डॉक्टरों का बोर्ड बैठने के बाद अगर फैसला करेगा तो उसको हक है कि काजी की कोर्ट में जाके खुलो ले लें, क्योंकि पागल आदमी का क्या है दोबारा। बहरहाल ये कहने से पागल कोई नहीं होता, पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, बोर्ड फैसला कर दे कि ये पागल है, औरत काजी को दरखास्त दे और अपना अलहदगी इख्तियार करे। हाँ, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। हिंदुस्तान में 2 रोज के बाद रमजान शुरू हुआ था। मक्का पहुंचकर हमारे 28 रोजे बनते हैं, 2 रोजे पूरे करें। मैंने अरअर में अस्पताल से इलाज कराया, पर्ची का 30 रियाल दे दिया, 50 रियाल डॉक्टर की फीस नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं गरीब हूं, उसने छोड़ दिए। बाद में ख्याल, बहरहाल छोड़ दिया, बाद में ख्याल न करते रहो। जब आपने उसको कह दिया, उसने माफ कर दिए, बात खत्म हो गई। मक्का शरीफ में अगर रिहाइश का होटल लेके जो काम करे वो बिल्कुल कारोबार जायज है, फतवा इसी पे है। अगर हुदूद हरम में कोई शहद का छत्ता है, हदूद हरम में किसी चीज को न छेड़े। अगर ऐसा कर लिया, शहद निकाल दिया, तो आप उतना जो है उसकी कीमत सदका करें। होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। असल मसला ये होता है कि उसमें चूंकि अल्कोहल होता है, लेकिन बतौर दवा के इस्तेमाल करना मना नहीं है। होम्योपैथिक की दवाई भी इस्तेमाल करना जायज है। उसकी 2 वजह हैं, एक तो बीमारी की जरूरत है, और दूसरा वो अल्कोहल जो है अपने असल में नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जैसे आप शराब को धूप में रख दें, सिरका बन जाएगा, तो अब वो शराब थोड़ा रहेगा। या आप पानी में नबीज को रख दें और पानी पे कई दिन पड़ी रहे तो नशा हो जाएगा, वो हराम हो जाएगी। क़ाला लक़द अद्दैतुल उम्रत वलिल्लाहिल हम्द वलाकिन क़द अख़ज़्तु शयअन क़लीलन मिन रासी इंद तक़सीर मिन अमाकिन मुख्तलिफ़तिन फ़िर रास। هذا عند امام الشافعي رحمه الله تعالى جائز لا شيء عليه. اما عند الائمه الاخرى لازم عليه ان يقصر من صائر راسه او افضل ان يحلق راسه والله اعلم. یہ مسئلے وہی عمرے والے ہو چکے ہیں۔ اگر میری بہن غریب ہے، پھوپھی غریب ہے، چچا غریب ہے، میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ ضرور ان کو دیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسری تمہاری زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی، تمہیں پتہ بھی ہوگا کہ یہ غریب ہیں۔ باہر کے لوگوں کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ کہتے جی کہ میں نے ایک آدمی کو قربانی کے پیسے دیے تھے، اس نے قربانی کے یا حج کی بکری کے، یہ وضاحت کرو نا۔ اگر حج کی بکری کے پیسے دیے اور اس نے بکری ذبح نہیں کی، اب آپ کو 2 کرنی پڑیں گی، ایک حج کی بکری، ایک جرمانے کی بکری۔ اب اس سے لو، خود کرو، یہ تم جانو۔ اگر ہم مکے میں رہتے ہیں، ان مہینوں میں عمرہ کریں، 1,00,000 دفعہ کرو، لیکن بات وہی ہے کہ حج کرنا ہو تو پھر بہتر ہے کہ نہ کرو اور حج افراد کرو۔ اگر میں امام کے پیچھے گیا، امام 1 رکعت ظہر کی پڑھ چکے تھے، دوسری رکعت میں مل گیا، اتحیات میں بیٹھ گئے، اب میں پوری اتحیات پڑھوں، احناف کے نزدیک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھے، بعد میں جب آخر میں بیٹھے گا تو پوری پڑھے۔ اور حنابلہ کے نزدیک اگر یہاں تک پڑھے تو ٹھیک ہے، اور ساری پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ والدہ اور والد آپس میں جھگڑتے ہیں تو والد اکثر میری ماں کے والد پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، والد جانے والدہ جانے، تم ہٹ جایا کرو بس، پہلے تو کوشش کرو کہ دونوں میں صلح ہو، اللہ دونوں کو بد زبانی سے، جھگڑوں سے بچائے، ہر مسلمان کے گھر پہ رحم کرے، کیونکہ آج کل یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ گھر میں اگر امرأہ صالحہ نہ ہو، بد زبان ہو، تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اللہ ہر عذاب سے بچائے اور اللہ ہر گھر کو بچائے۔ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کا کوئی لباس نہیں تھا، کس نے کہا کہ نہیں تھا؟ آپ چادر مبارک استعمال فرماتے تھے اور سلوار کو بھی آپ نے پسند فرمایا ہے۔
باقی کوئی پتلون پہنتا ہے تم جانو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر ایک آدمی کہ بچہ تھا جس کی عمر 10.5 سال، احرام باندھ کے آیا تھا لیکن احکام پورے نہیں کیے اور احرام کھول دیا، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ جرمانہ تب ہوتا ہے جب لڑکا بالغ ہو جائے، ابھی لڑکا چھوٹا ہے، چھوڑ دیا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ رہا تھا، آخری چکر میں صفا مروہ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے وہ چکر پورا کر لیا، کوئی حرج نہیں، صفا مروہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم 40 سپارے تھا، 10 سپارے بکری کھا گئی تھی، تو ان نے بکری کو پکڑا ہی نہیں۔ یار بکری اتنی زور والی تھی کہ علی مشکل کشا بھی نہ پکڑ سکا۔ اچھا، حضرت علی کا اپنا لکھا ہوا قرآن ثنا میں موجود ہے، جا کے دیکھ لو، 30 سپارے ہیں کہ 40 ہے؟ اللہ ہدایت دے، دعا کرو، بس جہل کا کیا علاج ہے؟ بکری نے چن چن کے کھایا ہے جو آیتیں ان کے حق میں تھی، بڑی سمجھدار بکری تھی۔ طواف کے بعد 2 رکعت، طواف کے اگر کوئی آدمی 49 چکر لگا لے، میرا بھائی طواف تب ہوگا کہ 7 چکر لگا کے ایک طواف ختم، اب دوسرے کے لیے دوبارہ نیت کرے۔ یہ نہیں کہ 49 چکر لگاتا رہے 7 چکر طواف ہو گئے، 7 طواف نہیں ہوں گے، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ طواف ختم کر کے پھر آئے، پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کرے، پھر دوبارہ طواف شروع کرے۔ اس طرح جب طواف کر لے تو بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھے۔ کہتے جی کہ سنی عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، شیعہ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ان کا تمہیں کیا غم ہے؟ تم اپنا فکر کرو، ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ ہم تو اہل سنت والجماعت، سنت یہ ہے کہ محرم کے بغیر عورت نہ آئے۔ اگر 2 آدمی پاکستان سے عمرے پہ آئے، پہلے صفا مروہ دوڑے، پھر طواف کیا، طواف کے بعد کسی آدمی نے کہا کہ غلط کیا، دوبارہ صفا کرو، تو جس نے دوبارہ صفا دوڑ لی اس کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، جس نے دوبارہ صفا نہیں دوڑی اس کا عمرہ ادا نہیں ہوا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ ایک آدمی کے بیوی بچے بھی ہیں، ماں بھی زندہ ہے، وہ دین کی تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن ماں اجازت نہیں دیتی تو نہ جائے، وہیں اپنی بستی میں تبلیغ کرتا رہے۔ اسلام میں لونڈی کا کیا حکم ہے؟ جب جہاد ہوگا تو لونڈی بھی ہوگی، جب جہاد ہی نہیں رہا تو لونڈی کے حکم کی ضرورت کیا ہے؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں، سر سجدے سے اٹھاتا ہوں تو یاد نہیں رہتا کہ میں نے 1 سجدہ کیا ہے یا 2 کیے ہیں۔ بہرحال یہ بیماری ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جو خادمین ہیں، کام کرنے والے، ان کو کمپنی اگر مدینہ منورہ لے جائے، ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر ان کا کیمپ حرم سے باہر ہے تو بغیر عمرے کی نیت کے مدینے سے آ جائیں، عمرہ نہ کریں، تاکہ غریب ہیں ان کو بکری بھی رکھنی ہوگی، حج مفرد ہوگا اور آرام سے کنکری ماری، سر منڈایا، فارغ ہو گئے، ڈیوٹی پہ آ گئے۔ ورنہ بکری کرنا بھی تو ایک امتحان ہے نا، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے عمرہ کر لیا تو پھر 1 بکری رکھنی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی